الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیشن کا پارٹ 107 اور فتح مکہ کا جو ہے یہ چھٹا پارٹ ہے غالباً۔ فتح مکہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اوپننگ آف مکہ کر دیا ہوا ہے، خانہ کعبہ سے تمام بت گرا دیے ہیں، وہاں پر اذان بلالی دی جا چکی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جن کو کہ یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے پہلی اذان دیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں سارا کچھ۔ اور یہ بہت ہی امیزنگ ایک سائٹ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کا اس سے پہلے کوئی کسی قسم کا اسٹیٹس نہیں تھا مکہ میں، جن کا اسٹیٹس صرف اور صرف ایک غلام کا تھا، ایک حبشی غلام کا تھا، اور ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، کوئی ریگولیشنز نہیں تھے۔ وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ آنکھیں اٹھا کر اپنے مالک کی طرف، امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا، یا کسی بھی آزاد شخص کی طرف وہ دیکھ بھی سکیں۔ ان کا کوئی رائٹ نہیں تھا، وہ اپنے لیے کچھ مانگ نہیں سکتے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایسے شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے اتنی عزت دی کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے ان تمام لوگوں کو اب دعوت اسلام دے رہے ہیں، ان کو اذان دے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، نماز کے لیے جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ اور یہ ان اٹ سیلف بہت بڑا چینج تھا۔ اگر آپ اس حساب سے، اگر آپ نے ساری پہلے کی ویڈیوز میری دیکھی ہیں اور آپ نے عربیہ کا کلچر سنا ہے میری ارلی ویڈیوز میں کہ اس وقت ان کا ریلیجن، ان کا کلچر کس طرح کا تھا، یہ ایک بہت بڑا چینج تھا اور یہ بہت ہی انہونی بات تھی جو کہ اس وقت ہو رہی تھی خانہ کعبہ میں اور مکہ میں، جہاں پر کہ ان کے پورے عربیہ کے بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے، ان کے خدا وہاں پر رکھے گئے تھے اور ان کے بڑے بڑے سرداران وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے۔ اب یہ لوگ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 3 اشخاص جو ہیں وہ ان کو بیٹھے ہوئے کچھ دور سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک حارث بن ہشام، ابو سفیان، عتاب بن اسید، یہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عتاب نے اس وقت کہا تھا کہ یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اسید فوت ہو گئے، یعنی کہ میرے والد جو ہیں وہ اب اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ورنہ جو ہے وہ انہیں بڑی ناگوار چیز سننی پڑتی، اور یہ اذان بلالی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر حارث نے کہا، حارث بن ہشام جو ہے اس نے کہا کہ سنو، واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ یہ برحق ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا میسیج اور اسلام جو ہے برحق ہے نا، تو میں ان کو اڈاپٹ کر لوں گا، میں ان کا مذہب اڈاپٹ کر لوں گا، میں ان کا پیروکار ہو جاؤں گا اور میں ان کو فالو کرنا شروع کر دوں گا۔ اور حارث بن ہشام کون ہے؟ ہم نے لاسٹ میں بھی بات کی تھی کہ یہ عمر بن ہشام یعنی کہ ابو جہل کا سگا بھائی۔ اور ابو سفیان کے اوپر جب بات آئی، جب دونوں نے اپنے کامنٹس دے دیے، تو ناؤ اٹ واز اے ٹرن آف ابو سفیان کہ اب وہ بھی اپنا کوئی کامنٹ دیں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو بھائی، واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں نے کچھ بولا نا تو یہ جو کنکریاں پڑی ہیں نا ادھر ادھر، یہ بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب اس بات کو یاد رکھیں کہ ابو سفیان تازے مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے کچھ گھنٹے پہلے، اور یہ سب اسی دن میں چل رہا ہے، اس ایک دن میں۔ یہ جتنی سٹوریز ہم بات کریں پچھلی، ہم نے ایپیسوڈ میں، اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں، یہ ایک دن میں ہی چند گھنٹوں کی کہانیاں ہیں، مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کے جو ہے نا، ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل چکا ہے تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے آپس میں، اور تم لوگوں کو اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ دینا پڑے گا۔ اگر تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں، اور تم لوگوں کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ جو حارث بن ہشام اور عتاب بن اسید تھے، یہ ایک دم سے جو ہے نا اس وقت بوکھلا گئے
اب ابو سفیان نے جو ہے وہ تو اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لیکن ان دونوں نے نہیں کہا تھا، اور ابھی حارث نے کہا تھا کہ اگر مجھ پہ یہ واضح ہو گیا نا کہ یہ صحیح ہے، حق ہے، تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو اسی وقت انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ کلمہ شہادہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آپ صحیح ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو کوئی اور شخص نہیں تھا، کسی اور نے نہیں سنا، اور اتنی جلدی آپ کو کیسے خبر مل گئی. ان کو اندازہ ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے خبر مل جاتی ہے. تو لیکن ابو سفیان جو ہے وہ تھوڑا اپنی پرانی آپ عادت سے کہہ لیں یا اپنی نیچر تبدیل نہیں ہوئی تھی، اتنی جلدی لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں آ جایا کرتا، اسلام قبول کر بھی لیں تو وہ دل میں سوچنے لگا کہ ابھی میں نے بہت جلدی کر دی، مجھے تھوڑا سا تو ریسسٹ کرنا چاہیے تھا، مجھے تھوڑا سا تو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا، میں بھی ایک آرمی ہی جمع کر لیتا، کچھ حملہ کرتا تو شاید جو ہے میرے اوپر سے یہ گلٹ کم ہو جاتا، میرے دل کے اوپر سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی کمر پہ تھپکی سی مارتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم ایسا کرتے نا تو تمہیں یقیناً بری طرح سے ایک مطلب ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑتا، تم بری طرح سے ہار جاتے ہو، تم اپنے اس ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ابو سفیان پھر ایک دم شوق ہو گیا کہ یہ تو میں نے کچھ اپنے منہ سے کہا بھی نہیں، دل میں سوچا اور یہ بھی پتہ لگ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ دس واز دا مومنٹ کہ میرے دل میں اب جو ہے نا وہ زیرو ڈاؤٹس ہو گئے اسلام کے بارے میں، کہ اب میرا دل بالکل صاف ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بالکل زیرو ڈاؤٹس ہو گئے. تو جناب اس طرح سے یہ تینوں لوگ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اب حارث بن ہشام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. حارث بن ہشام جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ عمر بن ہشام ابو جہل کا سگا بھائی تھا، اور بہت بعد میں جا کے ایک مشہور صحابی بنتے ہیں، اور بہت ہی مشہور ان کی جو ڈیتھ سٹوری ہے وہ بھی بڑی مشہور ہوتی ہے. جنگ یرموک میں شہادت کی موت ہوتی ہے ان کی. اور ان سے ایک اور بہت چیز مشہور ہے کہ انہوں نے ہی واز دا صحابی جن سے یہ حدیث مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے، یا وحی کا مجھے ایکسپلین کریں کہ وحی کیا ہے، وحی کس طرح آتی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اور یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں کیا تھا اس پارٹ میں جس میں کہ ہم نے وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو ایکسپلین کر رہے تھے، کہ کبھی تو وہی آتی ہے تو وہ اس طرح لگتی ہے کہ جیسے بیل رنگ کر رہی ہیں، یہ گھنٹیاں سی بج رہی ہیں، اور یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. اور کبھی یہ مجھے اس طرح آتی ہے کہ ایک آدمی کی شکل میں فرشتے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آتے ہیں، اور وہ مجھے بتاتے ہیں منہ سے، اور میں اس کو سنتا ہوں، سمجھتا ہوں اور یاد کر لیتا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت آسان ہے. تو حارث بن ہشام سے یہ حدیث جو ہے یہ بہت مشہور ہے، اور آلموسٹ ہم سب کو ہی معلوم ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی وجہ شہرت آپ یہ کہہ لیں 2-3 وجہ شہرت ہے. اور کیونکہ بات یہ تھی کہ جب نئے مسلم آتے تھے نا، جو پرانے مسلمان تھے نا، پرانے سے مراد جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو یہ اتنے قریب رہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے، ان کا آنا جانا ان کے گارڈ پر بھی معمور ہے. لیکن ان لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی، یہ لوگ اوڈیسٹی نہیں کر پاتے تھے کہ یہ ان سے سوالات کر سکیں، عام سوالات کر سکیں. ان میں اس حد تک جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبہ تھی، اور ان سے اتنی زیادہ شرم تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رسپیکٹ جو ہے نا وہ بنائی ہوئی تھی کہ یہ لوگ سوال نہیں کر پاتے تھے. اور یہ لوگ دعا کرتے تھے کہ کوئی بدو آئے، کوئی عام فہم انسان آئے جس کو نہیں پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سٹیٹس ہے، اور وہ ان سے آ کے کوئی بھی سوال کر لے اور اس کی بیس پہ ہمیں بھی لرننگ ہو جائے. تو حارث بن ہشام جب بالکل نئے مسلمان تھے، جو بھی شخص نیا مسلمان ہوتا ہے، جو پہلی دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میجسٹی میں آ رہا ہے، ان کے دربار میں بیٹھ رہا ہے آ کے، اس کے لیے یہ سب باتیں جو ہیں وہ ان کو نہیں پتہ کہ کیا مقام ہے اور صحابہ کرام کس طرح سے عزت کرتے ہیں. تو وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ سوال کرتے تھے. تو یہ والے جو صحابہ کرام تھے نا، یہ ان سوالوں کا انتظار کرتے تھے بیٹھ کے، محفل میں بیٹھ کے، کہ وہ آئیں اور وہ والے بدو لوگ جو ہے نا، وہ جسے ہم کہہ لیں اپنی عام فہم زبان میں بے وقوفانہ سوال کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جواب دیں تو ہمیں اسے ایک نئی لرننگ ملے گی.
کہ وہ ایک نیا باب کھل جائے گا علم کا ہمارے لیے. تو یہ سوال بھی اسی طرح تھا کہ ان میں سے کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ پوچھیں، اتنے سالوں سے ساتھ ہیں اور دیکھتے ہیں آتے ہوئے وہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، آپ کیا فیل کرتے ہیں جب وہی آتی ہے، کیسی ہوتی ہے. حارث بن ہشام نے یہ سوال کیا اور پھر ہم سب کو جو ہے وہ یہ لرننگ ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 کس طرح کی وحیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے کیمپ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے یہ حارث بن ہشام بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا وحی آنا شروع ہوئی. تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کیونکہ ان کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا اور شدید جو ہے وہ بالکل ایک ٹرانس موڈ میں چلے جاتے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو ہے وہ اندازہ ہو گیا کہ یہ وحی کا وقت ہے. تو وہ لوگ سب پیچھے ہٹ گئے اور پردہ انہوں نے ڈال دیا ٹینٹ کا نا. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ بلایا حارث بن ہشام کو ان سے اور ٹینٹ کا پردہ اٹھا کے کہا ادھر آؤ حارث، دیکھو یہ وحی آ رہی ہے، اس وقت جو ہے یہ وحی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم دیکھو. تو ان کو یہ ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اینڈ اگین اٹ شوز کہ بندے کو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے بھی جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے تھے کہ انہوں نے یہ سوال کیا اور وہ کیوریس تھے اس بارے میں، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ قریش کے عمراء میں سے ہیں. تو ان کو یہ ایک الگ تھوڑا سا اسٹیٹس جو ہے نا وہ اس طرح سے دیا گیا کہ ان کو اسپیشلی دکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ وحی نازل ہوتی ہے. تو ان کو یہ دکھایا گیا. اس کے بعد ان کی جو شہادت ہوتی ہے جنگ یرموک کا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، جس میں 3 صحابی جو ہیں وہ یک کے بعد دیگرے ان کو پانی پلانے کے لیے ایک صحابی آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو وہ 3 صحابی جو تھے جو شہادت کی برنک پہ تھے، پیاسے تھے اور جن کو پانی پلانے کے لیے آئے گئے، تو اس میں جو ہے وہ پہلے حارث بن ہشام تھے، دوسرے اکرمہ بن ابی جہل تھے، یہ دونوں تھے، اور تیسرے عیاش بن ربیعہ. یہ تینوں نامور صحابی جو ہیں وہ اس حدیث میں یا اس سٹوری میں ہیں کہ جس میں پہلے ایک کے حارث بن ہشام کے پاس وہ لے کر گئے، انہوں نے کہا نہیں اکرمہ کو پانی پلاؤ پہلے، اس کو ضرورت ہے. ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا نہیں عیاش کو پانی پلاؤ، اور عیاش کے پاس جب تک پہنچے عیاش کی شہادت ہو چکی تھی. واپس اکرمہ پر آئے، ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی. واپس حارث بن ہشام پر گئے تو ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی، تینوں کی. تو یہ بہت مشہور واقعہ ہے اور یہ ان لوگوں کا واقعہ ہے. دیکھیں انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا، اکرمہ بن ابی جہل نے بھی، حارث بن ہشام نے بھی، عیاش نے بھی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخر دم میں آ کر جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا فتح مکہ کے بعد. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نصیب لکھا ہوا تھا، شہادت، اور اتنا بہترین جو ہے وہ ان کا انجام لکھا ہوا تھا. تو کیوں نہ یہ ہوتے. تو وہی بات ہے کہ جب تک حجت تمام نہیں ہونی تھی نا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکہ کو بھی پلٹ کر دیتے پوری طرح سے، جس طرح باقی ان قوموں کا حشر ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کہیں پر کوئی بھی اس طرح سے عذاب آیا ہو. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ان پر ابھی حجت تمام نہیں ہوئی تھی، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ جو ہے وہ اور ان کی ایک پریڈکشن بھی تھی کہ شاید ان کی اگلی نسلوں میں سے کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ آئیں جو بہترین مسلمان ہوں. تو وہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں یہاں پر اس وقت، جو ہے وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور ان کی آنے والی اگلی سٹوریز میں بھی دیکھتے ہیں. اب ہم واپس جاتے ہیں اس سین کی طرف کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام فیصلے فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں موجود ہیں. تو اس کے بعد کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا کے جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں صفا کی پہاڑی کے اوپر. ٹھیک ہے، صفا کی پہاڑی کے اوپر جو ہے نا جب دیکھ لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ میں فتح عطا فرما دی اور اہل مکہ کے اوپر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے اسلام کے سوا اب کامیابی کسی چیز میں نہیں ہے. تو وہ اسلام کے تابعدار بننے کے لیے جمع ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو بیعت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی
اور حضرت عمر بن خطاب جو ہے نا وہ ان سے تھوڑا سا نیچے، کچھ سٹیپس نیچے وہ کھڑے ہو گئے، اور وہ تھے جو لوگوں سے عہد و پیمان لیتے تھے، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے جاتے تھے، جو بیت کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے جاتے تھے، جو لوگ تھے کھڑے ہوئے نیچے وہ اس کو دہراتے جاتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے وہ بیعت لیتے تھے۔ تو اب یہ بیعت شروع ہوتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو معاملہ تھا، یہ پورا کا پورا سین اگر آپ اس کو ویژولائز کریں نا، تو یہ پورا کا پورا سین پورا اترتا ہے قرآن کی سورہ نصر کے اوپر، کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور اس نے آپ کے لیے جو ہے وہ فتح آسان کر دی، تو اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگ جوق در جوق جو ہے وہ اللہ کے دین کے اندر پوری کی پوری فوجوں کی طرح سے جو ہے وہ داخل ہونے لگے۔ تو یہ بالکل پرفیکٹ جسے کہتے ہیں نا سین تھا، یہ ان آیات کے اوپر یہ سین پرفیکٹ بیٹھتا ہے کہ اب واقعی وہ پوری کی پوری آبادی 10,000 لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے داخل ہوئے، اور پھر مکہ کی پوری آبادی اب اس وقت وہاں پر جھرمٹ میں پوری موجود ہے، ایک فوج کی طرح موجود ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ کتنا پرفیکٹ سینیریو ہے کہ جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ شروع ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کریں پہلی دفعہ جب اوپن دعویٰ دی تھی لوگوں کو تو صفا کے پہاڑی پر چڑھا کر دی تھی، وہیں سے کھڑے ہو کے پکار کے کہا تھا اے لوگوں اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک شدید خطرناک فوج آ رہی ہے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم مان لیں گے آپ کی بات۔ اور پھر انہوں نے کتنی جد و جہد اس کے بعد یہ 21-22 سالوں کی بیچ میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا سرکل کمپلیٹ کیا، اور واپس وہیں ماؤنٹ صفا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور وہی سارے لوگ اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ان کو وہ قبول کرنا ہے اسلام، وہ اس دعوت کو رسپونڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ وہی میں کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں کہ آپ نے بڑی فلمیں دیکھی ہوں گی، بڑی فلموں کے پلاٹس دیکھے ہوں گے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے لائف سائیکل کا پلاٹ بنایا ہوا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے ہر انسان کی لائف سائیکل کا پلاٹ جو ہے نا وہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی کہانی لکھی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سائیکل کا سیرہ کا جو پلاٹ ہے نا، یہ مجھے پرسنلی بہت ہی پسند ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو مانیں، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو اس کو تو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اتنا پرفیکٹ کلائمیکس ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے آگے کھڑے ہیں، جہاں پر ان کو آ کے عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، جہاں ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں ان کے گلے میں پھندے ڈالے گئے، جہاں ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اور پھر ماؤنٹ صفا کے اوپر اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر کھڑے ہو کے وہ پکار رہے تھے، لوگوں کو پکار کے کہہ رہے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو مجنون ہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، ان کا تو یہ حال ہے۔ تو اب جو ہے وہ سارا کا سارا وہ سب ایک فل سرکل پورا چکر کاٹ کے کمپلیٹ اس جگہ پر سٹوری آ کے وہاں پر جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، تمام ہو رہی ہے۔ تو صفا پہ بیٹھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لینی اس طرح سے شروع کی۔ اب اس طرح ہوتا کہ کوئی صحابی آتے اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کزنس کو لے کر آتے، اور ان کو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے بھائی بندو ہیں اور یہ اب جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسلام قبول کرتے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا اللہ میں نے تو ہجرت کی تھی مدینہ کے لیے، میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا، یہ میرا بھائی ہے، اور آپ نے میرے ہجرت کے اوپر، میرے اسلام قبول کرنے کے اوپر مجھے بڑی بشارتیں دی تھیں، اور مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی شامل ہوں گی، تو آپ اس کو بھی وہی دی، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی وہی بلیسنگز ملیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب ہجرت جو ہے وہ ختم ہو گئی، فتح مکہ کے بعد اب کوئی کسی قسم کی ہجرت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ اس وقت مدینہ کی جانب یہ ایک فرض تھا مسلمانوں کے لیے، یہ ایک فرض تھا، اور جب وہ ہجرت کا وہ وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت بھی
ختم ہو گئی تو اس کی جو بلیسنگز اور اس کا جو ثواب ہے وہ اب ان لوگوں کو ہرگز نہیں مل سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر لی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے بھائی کو وہ والی برکات اور جو ہے ان رحمتوں کی بشارت نہیں دے سکتا جو ہجرت سے پہلے تھیں. ہاں مگر اب ان کے اسلام قبول کرنے سے جو ان کے اوپر بشارتیں ہیں جو ہیں وہ رہیں گی. ظاہر اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی انسان کے پچھلے تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ رہیں گی، لیکن ہجرت کا ثواب جو ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا. ہم لوگ بھی اس سے ظاہر محروم ہیں کہ ہم بھی اس زمانے میں نہیں ہیں. وہ بہت ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تھا صحابہ کرام کا جن کے لیے وہ ثواب تھا اور وہ بشارتیں تھیں، وہ برکتیں تھیں، وہ اس کے بعد کسی کو نہیں مل سکتا. وہ ہجرت کے ساتھ ہی، وہ فتح مکہ کے ساتھ ہی وہ سب ختم ہو گیا. تو اب پیچھے اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فردر اس حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ اب پیچھے جو چیز رہ گئی ہے وہ ہے جہاد اور آپ کی خوش نیتی. جو آپ اچھی نیت سے جو بھی نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو ثواب دیں گے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کو پورا ہجرت کا ثواب ملے تو نیت رکھو اور اچھے کام، آگے کے جو کام ہے وہ اچھی نیت سے کرو اور جہاد کرو، اللہ کی راہ میں لڑو مرو، کیونکہ آگے اب یہی سب ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اس ثواب کے پیرالل ایکویولنٹ جو ہے وہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہ بھی میں نے آپ کو اس حدیث کا مفہوم سنایا، ایگزیکٹ ورڈنگز میں حدیث نہیں سنائی، لیکن یہ بہت سگنیفیکنٹ اور بہت ہی جو وہ ہے جانی مانی حدیث ہے ہمارے ٹریڈیشن کی. اچھا، اب مردوں نے اس وقت جو ہے یہ سارا کام مردوں نے کر لیا. مردوں کے بعد اب عورتیں آگے آئیں. عورتوں نے آگے آ کے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھی بیعت دی. عورتوں کی بیعت لینے کے لیے بھی اسی طرح، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو کبھی ٹچ نہیں کرتے تھے، کبھی ان کا ہاتھ میں لے کے بیعت نہیں لیتے تھے. تو وہ وہیں پر اسی طرح کھڑے رہے اور ان کو وہ دہراتے رہے، ان سے دہرواتے رہے جو وہ خود کہہ رہے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ دہرائیں میرے پیچھے پیچھے. تو ان عورتوں میں ایک عورت تھی جس نے اپنا منہ کمپلیٹلی ڈھکا ہوا تھا، یعنی کہ نقاب بھی پورا کیا ہوا تھا، اور یہ عورت بھی ان کے بیچ میں کھڑی تھی. اور یہ آ کے جو ہے نا آ کے اس نے کچھ سوالات کیے. اب یہ عورت کون تھی ہم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا، بیچ میں پہلے نہیں کھولتے اس کی آئیڈینٹی. ٹھیک ہے، تو اچھا، لیکن اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فیس ویل کی کنٹروورسی ہے نا، کہ اسلام کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ اسلام نے زبردستی عورتوں کے اوپر تھوپ دیا ہے کہ اپنا چہرہ کور کریں اور نقاب، مکمل نقاب ہونا چاہیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی، کیونکہ یہ ابھی فی الحال جو یہ عورتیں کھڑی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ اس سے پہلے اپنا چہرہ پورے طرح سے کور کر کے کھڑی ہوئی تھی، کہ یہ چیز تھی موجود وہاں پہ. اسلام نے صرف اور صرف اس کو عورتوں کے لیے بہت بہتر قرار دے دیا. اور اگین کئی مذاہب کہتے ہیں کہ فرض ہے کمپلیٹلی کہ آپ 100% عورتوں کو اپنا فیس پورا کور کرنا چاہیے، اور کئی کے لیے فرض نہیں ہے کہ بال اور پورا سطر کور ہونا چاہیے، فیس اور ہاتھ وہ چھوڑ سکتی ہیں. تو یہ اگین یہ کنٹروورسیز ہیں، جو بیچ کے مسائل ہیں جو چلتے رہتے ہیں. اینی ویز یہ کوئی کبیرہ باتوں میں نہیں آتی دین کی. تو بہرحال اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ پہلے سے اسلام سے پہلے موجود تھی کہ عورتیں پورا فل نقاب بھی کیا کرتی تھیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے اوتھ لینا شروع کیا، ان سے بیعت لینی شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ اے عورتوں، تم لوگ مجھے جو ہے اس بات پر بیعت دو گی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گی. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گی، اور اپنے تمام تر بتوں کو، جن خداؤں کو پہلے تم پوچھتی تھی، ان کو ابینڈن کر دو گے، ان کو چھوڑ دو گے. تو اس کے اوپر جو ہے یہ جو ویل والی عورت تھی، اسپیسیفک ایک عورت تھی جو کہ نقاب میں موجود تھی، یہ بولی بیچ میں سے کہ آپ ہم سے جو ہے وہ ایک ایسی چیز پوچھ رہے ہیں، ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں جو شاید آپ نے مردوں سے تو مانگی نہیں، تو ہم عورتوں سے کیوں مانگ رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اس وقت موجود نہیں تھیں جس وقت مرد جو ہے وہ دے رہے تھے.
تو یہ اس عورت کی ازمپشن تھی، اس نے اپنی طرف سے یہ بات سوچی، لیکن یہ اس کی جسے کہتے ہیں نا بہت ہی زیادہ منہ پھٹ ہونے کی بھی نشانی تھی کہ اس نے فوراً اس نے یہ ازیوم کیا اور فوراً بک دیا کہ جو ہے اچھا مردوں سے تو یہ نہیں لی تو ہم سے یہ کیوں لیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ ہم کیا ڈفرینٹ اسٹیٹس کی ہیں خواتین جو ہیں. اور ظاہر ہے اچھا، اور اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے، اس سوال سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورتوں کے نزدیک جو ہے نا وہ اسلام کوئی پولیٹیکل کانکویسٹ تھا. ان کو تھا کہ یہ پولیٹیکلی جس طرح ایک بادشاہ آ کے دوسری جگہ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے، تو یہ وہ والی چیز ہے. تو یہ ہمارے ریلیجن کے اوپر، ہمارے لائف سٹائل یا کلچر کے اوپر شاید اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوگا. یہ بھی وہ یہ سمجھ رہی تھی، تو وہ اس بات سے اریٹیٹ جو ہے وہ ہو رہی تھی وہ عورت کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ کسی اور اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اس بات سے اریٹیٹ ہوئیں یا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ان کی سمجھ میں یہ تھا کہ یہ تو پولیٹیکل کانکویسٹ ہے، تو اس کا ریلیجن سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں پہچانا کہ یہ عورت کون ہے، اور اس کی بات کا جو ہے کوئی خاص جواب نہیں دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، اور اس کے بعد اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگے یہ بھی کہا کہ اور تم جو ہے وہ ہرگز خیانت نہیں کرو گی مال میں، نہ چراؤ گی، نہ کسی کا مال چراؤ گی. تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ عورت پھر بول، اور اس پر اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی ابو سفیان کے بٹوے میں سے کہہ لیں آپ، یا اس کے مال میں سے اس کو بغیر بتائے کچھ مال لے لیتی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ الاؤ تھا یا نہیں تھا، تو اب یہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز میری معاف ہوگی نہیں ہوگی، یا یہ صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا. اب یہاں سے اس بات سے اس کی کیا ثابت ہو گیا کہ یہ کون تھی؟ یہ عورت ہند بن عتبہ تھی، ابو سفیان کی بیوی، کیونکہ اس نے ابو سفیان کا نام لیا اور اس نے اپنا آپ خود ہی جو ہے نا وہ ظاہر کر دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اس سے پوچھتے ہیں ہند کیا یہ تم ہو؟ تو وہ فوراً جو ہے نا وہ ایک دم سے چونکتی ہے اور کہتی ہے ہو میں نے تو اپنی آئیڈینٹی خود ہی دے دی. تو کہتی ہے جی یا رسول اللہ، اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اپنے گزرے ہوئے پاسٹ پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے. فوری طور پہ وہ یہ کہتی ہے. اچھا، اب یہ کہ وہی بات ہے، وہی والا سینیریو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر اوپر ہیں تھوڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہیں، اور سامنے عورتیں کھڑی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ اب ایک سائڈ پر ہو گئے. اب وہ جو سائڈ پہ مرد کھڑے ہیں ان میں ابو سفیان موجود ہے. ابو سفیان جیسے ہی یہ سنتے ہیں، اپنی بیوی کی آواز پہچان لیتے ہیں، اور یہ سنتے ہیں کہ وہ بتا رہی ہے، اپنا کنفیس کر رہی ہے کہ میں تو ابو سفیان کے بٹوے میں سے پیسے لے لیا کرتی تھی. تو ابو سفیان جھٹ آڈینس میں سے کہتے ہیں ہاں میں نے تمہیں معاف کیا، ساری پرانی چیزیں جو پاسٹ کی تھی نا وہ سب وہ سب بھلا دی گئیں اور میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو ابو سفیان مطلب لگتا ہے کہ وہ زیادہ ٹینس تھے اب اس کی آواز سن کے کہ یہ پتہ نہیں اب اور کیا کیا بولے گی. ظاہر ہے ان کو اندازہ تھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ زبان کی بہت تیز ہے، اور شاید اوپر کا کھانا اس کا خالی ہے. تو انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خفا ہیں ہند سے، ظاہر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملے پر. تو فوری طور پہ ابو سفیان نے کوشش کی کہ وہ اپنی طور سے جو ہے نا وہ ڈیفیوز کر دیں معاملہ، اور فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جانے دیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب پرانی باتیں تھیں، وہ سب میں نے معاف کر دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل وہ جو ہے نا وہ ہند کو رسپونڈ نہیں کرتے، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. نہ وہ سمپلی ہند کو ہاں میں جواب دیتے ہیں یا نہ میں جواب دیتے ہیں، وہ بالکل کسی قسم کا رسپونڈ نہیں کرتے. اس کی اس بات پر بھی کہ وہ کہتی ہے کہ جی یہ میں ہوں اور مجھے معاف فرما دیجئے میری پرانی غلطیوں پر، اور اللہ آپ کو معاف فرمائے اس بات پر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی تھنک یہ بہت ہی پرفیکٹ رسپانس تھا کہ انہوں نے کمپلیٹلی موو آن کیا اور اس کو اگنور کر دیا، اس سے بالکل آگے اس معاملے میں بات ہی نہیں کی. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو ہے نا وہ ان کو ایک اور وہ دیتے ہیں اپنا خطبہ جو ان سے کرتے ہیں.
تو ان کو کہتے ہیں کہ اچھا پہلے انہوں نے کیا باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اپنے تمام بت توڑ دینے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ چوری نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، چوری نہیں کرنی. اور تیسری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر نیکسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ تم لوگ کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کرو گی. عورتوں کو کہتے ہیں. تو جیسے یہ کہتے ہیں تو ہند ایک بار پھر بول پڑتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ ہم آزاد عورتیں جو ہیں ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی آزاد عورت زنا بھی کرے گی. تو یہاں سے بھی ہمیں جو ہے نا ایک تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس دور میں بھی بے شک وہ کس قدر جاہلیت کا دور تھا اور کتنی اس میں برائیاں تھیں، لیکن جو اچھی فیملیز کی عورتیں تھیں، جو آزاد عورتیں تھیں، ان میں یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی زنا کمٹ کریں گی، یا یہ کہ وہ آلریڈی ان میں پردہ کرنے کا بھی رواج تھا، ان میں سر پہ دوپٹہ رکھنے کا بھی رواج تھا، ایک لیول آف جسے کہتے ہیں نا حجاب وہ موجود تھا ان چیزوں میں. تو اس بات پر جو ہے یہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گئی اور اس نے کہا کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آزاد عورت جو ہے وہ بھی زنا کرے. اب ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آزاد عورتوں سے تو بات نہیں کر رہے نا، ان کی بات تو نہ صرف اس وقت کے لیے عورتوں سے نہیں، وہ تو آخر دم تک کی عورتوں کے لیے ہے، ان کی ہر کی ہوئی بات. لیکن اس عورت کے فہم میں بھی اتنا کچھ نہیں ہے، تو یہ اپنے حساب سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے. تو اس نے یہ جواب دیا. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اور تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی بھوک سے خوف سے، کسی بھی اس سے بچوں کو جو قتل نہیں کرو گی. اس پر پھر ہند کی ہم جو شارپ ٹنگ ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ واللہ ہم نے تو اپنے بچوں کو بچپن سے بہت پیار سے پالا اور ان کو بڑا کیا، ان کو تو آپ نے بدر کے مقام پر مار دیا. ہند ابو سفیان کا بیٹا جو ہے وہ بدر میں مارا گیا اور ایک جو ہے وہ غلام بنایا گیا تھا. تو یہ جو اب یہ بات جو کرتی ہے وہ اس طرح سے کرتی ہے کہ ہر شخص جو مجمع میں ہوتا ہے نا اس کے منہ پہ ہنسی آ جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی زور سے ہنستے ہیں کہ وہ پیچھے لڑک ہی جاتے ہیں. وہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اوت لے رہے ہوتے ہیں عورتوں سے بھی، وہ پیچھے لڑک جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر بھی ایک تبسم سا آ جاتا ہے اور ہر شخص مجمع میں جو ہے نا وہ اس پہ ہنس جاتا ہے. تو مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا رسپانس اور کسی عورت کی، کسی مرد کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی جتنا کہ یہ ہند کی ہمت ہے. اور وہ اتنے ہر بات کا مطلب ایوری اسٹیٹمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ، وہ بیعت لینے کے لیے اس بندی نے اس کا جواب دیا، اس کو ہر بات میں بولنا تھا. تو اس سے ہمیں اس کا کیریکٹر بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی کتنی کوئی شروڈ قسم کی، کتنی کوئک وٹ قسم کی اور بہت ہی تیز ترار قسم کی عورت تھی. لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ اس وقت اسلام قبول کر لیتی ہے اور یہ ساری عورتوں کا بھی جو ہے وہ اوتھ آف الیجنس جو ہے وہ مل جاتا ہے. عورتیں بھی اس طرح سے جو ہے وہ کر لیتی ہیں. تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ان سے لے ہی رہے ہیں، ابھی اوتھ لے رہے ہیں اور یہ مسئلے مسائل ایک بندہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بھی بتا رہا ہے اور ان کو بیعہ بھی دے رہا ہے، سارا وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک گروپ ہے جو کہ اس وقت بڑا ان ایزی سا فیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ کون سا گروپ ہے؟ وہ میرے خیال سے ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ ہے انصار کا گروپ. انصار ہیں اس وقت جو کہ اندیشوں میں گھر جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پورا مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مطلب ان کو اپنانے کو تیار ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، اپنے شہر کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے گھر سے اتنے قریب ہیں. تو اب یہ ہمارے ساتھ کیوں جائیں گے واپس؟ اب یہ کیوں ہمیں جو ہے وہ اہمیت دیں گے؟ مطلب ہماری اہمیت تو جب تک ہی تھی جب تک کہ مکہ نہیں فتح ہوا تھا، تو ہماری اہمیت تو شاید جب تک تھی. تو اب ہمارا کیا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اب وہ اندیشے جو ہے نا ان کے، وہ ان میں سے کچھ کی زبانوں پر بھی آ رہے ہیں. انہوں نے بولنا بھی شروع کر دیا، خسر خسر چیمنگوئیاں بھی شروع ہو گئی ان کے درمیان کہ جو ہے اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیسے یہ جائیں گے. وہ شاید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہ واپس جائیں اور اب ان کو ہماری ضرورت ہی نہ رہے.
اب انصار کو جو ہے نا وہ یہ اندیشے ہونے شروع ہو گئے. تو ظاہر ہے یہ جائے پیدائش ہے, یہ وطن ہے, اور یہ وہ وقت ہیں دنیا کی لائف میں, ہسٹری میں, کہ جس میں کہ ہجرت کوئی عام چیز نہیں ہے, عام شے نہیں ہے, بہت مشکل ہے. لوگ ایک ہی شہر میں, ایک ہی گلی میں جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں, پوری پوری زندگیاں وہیں گزار دیتے ہیں. کبھی کوئی کسی دوسرے ملک میں جا کے ہجرت کر کے رہنے کی جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے, اور دعا سے وہ فارغ ہوئے تو جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ انصار میں نا یہ چیمنگوئیاں ہو رہی ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو فوراً پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسی دعا سے فارغ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا بات کی ہے. انصار سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ انصاریوں تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو آپس میں. تو انہوں نے کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار فرمایا تو انہوں نے بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کو بالکل منوان جس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے نا, ان کو ان کی وہ باتیں خود دہرا دیں کہ اب تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میری اپنی فیملی کی اور شہر کی محبت جو ہے نا میرے اوپر غالب آ جائے گی اور میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا. تو پھر اس پر جو انصار تھے انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ ہم گلٹی ایز چارج, واقعی ہم نے یہی باتیں کی اور ہم یہی سوچ رہے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ان کو دی اس وقت, جو کہ میں نے عربک میں اپنے پاس نہیں لکھی, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کون ہوں, تم لوگ کیا مجھے جانتے نہیں ہو. میں نے تم لوگوں کی طرف ہجرت کی تھی اور تم لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہے میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا. تو میری زندگی, اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ میری زندگی جو ہے وہ تمہاری زندگی کے ساتھ, میرا خون تمہارے خون کے ساتھ, میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور یہی بات جو ہے, یہی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ادم و دم کر کے جو ہے وہ بیت العقبہ کے موقع پر بھی, جس وقت یہ سارے انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دینے آئے تھے, اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے ساتھ عہد کیا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی فتمحیا محیاکم والممات ومماتکم, یعنی کہ میری زندگی تم لوگوں کی زندگی کے ساتھ ہے اور میری موت تم لوگوں کی موت کے ساتھ ہے, تم لوگوں کے ساتھ ہونا ہے, میری موت جو ہے وہ سب تمہارے ساتھ ہے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیسکلی میں اپنا وعدہ نہیں بھولا ہوں. میں نے جو بیت العقبہ کے معاملے میں اس موقع پر تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا, میرا جینا مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہوگا, وہ میں وعدہ نہیں بھولا ہوں. تو کیا یہ اچھی بات نہیں کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی واپس جاؤں گا. تو اس پر انصار جو ہے انہوں نے بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے نا پھر وہ استفسار کیا اور بہت معافیاں مانگی, ان سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں ہم لوگ. اور یہ سب کچھ کیوں تھا, کیوں وہ جو ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے, یہ بھی تو محبت ہی تھی نا, ان کی شدید محبت تھی کہ اب ان کو لگ رہا تھا. اور یہ ہم آپس میں عام طور پر بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایسا ہوتا ہے. کہ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی سی تھی, میری بہت بیسٹ فرینڈ, بچپن کی بیسٹ فرینڈ جو ہے اس کے بالکل پیچھے ایک اور لڑکی آ کے رہنا شروع ہوئی. اب وہ اتنے قریب تھی وہ لڑکی کہ وہ ہر دوسرے دن یا ہر دوسرے لمحے جو ہے نا وہ دیوار پھیلان کے آ جاتی تھی میری بیسٹ فرینڈ کے گھر, اور نیچرلی وہ بہت اچھی دوستیں بن گئیں. اور میں نے یہ فیل کرنا شروع کر دیا کہ بس اب تو یہ میری بیسٹ فرینڈ جو تھی نا یہ تو اب میری نہیں رہی, یہ تو اب اس کی بن گئی. اور میں شدید غم میں غصے میں تھی. لیکن پھر ہم نے بھی اسی طرح ایک دفعہ بات چیت کی, اور بات چیت کر کے میں نے اس کو بھی اپنا دوست بنا لیا, اس نئی لڑکی کو بھی اپنا دوست بنا لیا. تو پھر ہم تینوں جو ہیں وہ بیسٹ فرینڈز بن گئے, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ انصار بھی جو ہے نا اسی پریشانی کا شکار ہو گئے کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے ساتھ اس طرح نہیں رہیں گے, ہمارے اوپر سے وہ برکتیں رحمتیں ختم ہو جائیں گی جو ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تھیں. تو ان کا یہ جو کنسرن تھا سارا کا سارا یہ شدید محبت کی وجہ سے تھا, اور شدید محبت میں آ کے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کیا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی جو ہے وہ ایکسکیوز ایکسیپٹ کر لی, ان کو معاف فرما دیا, اور جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی واپس گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ اب مزید جو ہے وہ وہاں پر مکے میں کیا کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہفتے تقریباً جو ہے نا وہ مکہ میں رہتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. فتح مکہ کے بعد 3 ہفتے رہتے ہیں اور یہ 19-20 دن جس میں وہ رہے ہیں اس میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. ان میں سے جو چیدہ واقعات ہیں وہ میں آپ کو سناتی ہوں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میجر کردار ہے. اور ان میں سے پہلا واقعہ جو ہم سنانے جا رہے ہیں وہ ہے فضالہ بن عمیر کا واقعہ. فضالہ جو ہے وہ ایک قریشی ہے، نوجوان ہے، قریشی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. اور ہمیں ایگزیکٹلی مطلب میں لینیج میں آپ کے نہیں جا رہی کہ وہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس پشت میں جا کے کزن بنتا ہے. لیکن سم ہاؤ یہ شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا یہ قریش کے بڑے لوگوں کے بیچ میں جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کسی طرح جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اسیسینیٹ کر دوں، میں ان کا خاتمہ کر دوں، کیا تم لوگ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کر سکتے ہو تو کر کے آ جاؤ، لگتا تو نہیں ہے کہ اس وقت کوئی کر سکتا ہے. فضالہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں یہ کام کر سکتا ہوں. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھی، کیا اس نے اتنی زیادہ اپنے دل میں کڑ رکھی ہوئی تھی، عناد، غصہ تھا کہ جو ہے اس کو یہ کام کرنا تھا. بہرحال اس نے، اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ تو سوسائڈ مشن تھا، وہ کہاں جاتا بھاگ کے. پورا کا پورا مکہ اس وقت، پورا نہ صحیح تو 95 سے 98% مکہ مسلمان ہو چکا ہوا. ٹھیک ہے، اگر وہ ان کو خدا نہ خواستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچاتا بھی تو اگلے ہی لمحے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں پکڑا جاتا، کچھ بھی ہو جاتا. تو یہ تو ایک کمپلیٹ سوسائڈ مشن تھا. لیکن فضالہ نے پھر بھی سوچا کہ میں یہ حرکت کروں گا سمہاؤ. یہ اس کا مشن تھا، اپنے آپ کو مشن دیا. اور کہتے ہیں کہ فضالہ جو بہت اچھا تھا چھوٹے ہتھیار بنانے میں، بڑے تیز اور شارپ وہ ہتھیار بنانے کا ہنر جانتا تھا اور ان کو استعمال بھی کرنا جانتا تھا کہ بہت قریب سے جو ہے اگر اس کو موقع ملے تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو استعمال بھی کر سکتا تھا. تو اس نے موقع چنا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. اب یہ بھی ایک بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر عمرہ نہیں کیا، لیکن کثرت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیا کرتے تھے. ہم لوگوں میں عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم بار بار جا کے مسجد عائشہ سے تنعیم سے جو ہے وہ احرام پہنتے ہیں اور دوبارہ آتے ہیں اور ہم جب دوبارہ عمرہ کریں گے، پھر ہم تبارہ عمرہ کریں گے، پھر ہم چوتھی بار. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمرہ کرتے تھے اور اس کے بعد کثرت سے طواف کیا کرتے تھے. تو یہ سننا ہے. ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں طواف کر رہے تھے، لیکن طواف کے دوران ان کو تھوڑا سا اسپیس تھا. تو اس شخص نے فضالہ بن عمیر نے کیا کیا کہ یہ اس ہجوم کے اندر جو ہے یہ اس نے اپنے آپ کو انٹر کر لیا اور آہستہ آہستہ ایک سٹیپ کرتا اس نے اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب لے آیا، یہاں تک کہ ان کے سامنے جو ہے نا یہ چلنے لگا، طواف میں چلنے لگا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتہ چل گیا، ان کو خبر دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی. تو انہوں نے پوچھا فضالہ یہ تم ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا، پلان ہی کرے کہ اچھا میں حملہ کس طرح کروں، کس طرف سے کروں، کون سی اپنی اسٹریٹجی بناؤں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے نا وہ پوچھ لیا کہ فضالہ یہ تم ہو؟ تو فضالہ نے اس وقت کہا جی یا رسول اللہ یہ میں ہی ہوں بالکل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا سوچ رہے ہو اس وقت، کیا تم کرنے آئے ہو؟ تو فضالہ نے ایک دم وہ نروس ہو گیا کہ ان کو کیا پتہ ہے کہ میں کیا کرنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، میں بس طواف کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، بلکہ ایک طرح سے بالکل وہ ہنسے اور اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے سینے پر رکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ کے اور کہا اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں اور فضالہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس وقت پتہ نہیں کیا وہ اس ہاتھ کی ٹھنڈک تھی، اس کا لمس تھا، ایسا تھا کہ آئی سویئر ٹو اللہ، واللہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اس سے پہلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ میرے سینے سے ہٹاتے میرے دل میں ان کی محبت اتنی بھر گئی، اس سے پہلے اس میں کچھ نہیں تھا، لیکن اب میں بالکل ایک نیا انسان تھا اور میرے دل میں ان کی محبت ٹھاٹھے مارتا سمندر تھی. تو یہ جو ہے وہ اس طرح یہ فضالہ کی ایک سٹوری ہے کہ اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا
ہونے کی جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فضالہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کمپلیٹلی اس کا اپنا جو پلاٹ تھا وہ بالکل خلی ولی، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انٹو دا تھن ایئر، وہ سب کا سب غائب، ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا شخص جس کا اسلام قبول کرنا بڑا اچھی اسٹوری، مزے کی اسٹوری تھی، وہ تھی صفوان بن امیہ. اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کے موقع پر اسلام قبول نہیں کیا. یہ باقی کے جو 3 ہفتے ہیں بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے ہے وہاں پہ مکہ میں، یہ ساری سٹوریز اس میں انفولڈ ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہ نہیں پتہ ان میں سے کون سی پہلے ہو رہی ہے، کون سی بعد میں ہو رہی ہے، لیکن یہ اسی دوران جو ہے یہ ساری سٹوریز آگے پیچھے ہو رہی ہیں ان 3 ہفتوں کے دوران. تو یہ بھی ایک ہائی پروفائل کانورٹ ظاہر ہے. صفوان بن امیہ بن خلف کے بیٹے، اور امیہ بن خلف کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریویس اونر. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ہم یاد رکھتے ہیں ان کو، ان کی شر پسندی سے جو ہے نا یہ جو دشمنان اسلام تھے ان کو یاد رکھا جاتا ہے. تو امیہ بن خلف جو ہے وہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ایک انتہائی بری موت جو ہے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا. تو صفوان بن امیہ اور اکرمہ، یہ دو، اکرمہ بن ابی جہل، یہ لوگ بہت قریبی دوست تھے. ان کا دکھ سانجھا تھا. ان کے باپ دونوں جو ہے وہ بدر میں قتل کیے گئے تھے، اور یہ دونوں اب لیڈرشپ پوزیشنز کے اوپر تھے. بہت ہی اسٹانچ قسم کے اینیمیز تھے اسلام کے. لیکن ہم نے اکرمہ کے متعلق پچھلی دفعہ بات کر لی تھی، وہ بھی ان کی کنورژن بھی اکرمہ بن ابی جہل کی بھی اسی 3 ہفتے کے دوران ہوتی ہے. اور صفوان بن امیہ جو ہے ان کا بھی یہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اٹیک کرنا، سلینڈر کرنا، ان کو کرس کرنا، ہر چیز میں انوالو تھا. ظاہر ہے جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس کے بعد لڑیں، سب میں انوالو تھا. تو اسلام کو بھی جو ہے نا وہ مطلب جسے کہتے ہیں وراثت میں آپ کو یہ انیموسٹی ملتی ہے، تو وہ صفوان کو بھی اکرمہ بن جہل کی طرح ہی وراثت میں یہ انیموسٹی ملی ہوئی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو آئے تھے حدیبیہ کے ٹائم کے اوپر، جب آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور ان کو روک دیا گیا تھا، اور پھر جب دوبارہ عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت یاد ہے کہ ایک بڑا گروپ جو ہے قریش کا وہ مکہ سے باہر نکل گیا تھا 3-4 دن کے لیے. اور مطلب ان لوگوں نے اپنی اینیموسٹی کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ ہمیں تو اتنی نفرت ہے کہ ہم ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتے، کہ وہ مکہ سے باہر نکل گئے تھے جتنا عرصہ مسلمانوں نے آ کے عمرہ کیا تھا. تو اس گروپ میں صفوان بن امیہ بھی شامل تھے. تو اینی ویز اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں، انہوں نے مکہ لے لیا، اٹس آل اوور، اٹس ڈن، اور ہم اچھی طرح سے لوز کر چکے ہیں. تو صفوان بن امیہ بھی جو ہے نا وہ بھاگ کے مکہ سے باہر نکل گئے تھے. انہوں نے بھی جو فائٹ، ایک چھوٹا سا گروپ جس نے فائٹ کیا تھا اور مد مقابل آئے تھے خالد بن ولید کے، اس میں یہ بھی شامل تھے. اور یہ بھی اکرمہ بن ابی جہل کی طرح جو ہے وہ بھاگ نکلے. جب انہوں نے دیکھا کہ وی آر لوزنگ اٹ، تو یہ بھاگ نکلے اور یمن کی طرف گئے. اور ان کا پلان تھا کہ یہ سوسائڈ کر لیں گے. ان کا پلان تھا کہ یہ ایک پورٹ کی طرف گئے، یمن کی طرف، بیسکلی کہ میں اب جو ہے نا وہ سوسائڈ مشن کے اوپر ہوں. اپنی فیملی کو یہ جانے سے پہلے یہ کہہ گئے کہ بس میرا اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا. اب انہوں نے آ کے، یہ میرے فادر کے جو قاتل ہیں اور جو میرے دشمن ہیں، انہوں نے آ کے مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا سوائے اس کے کہ میں سمندر کی طرف جاؤں گا اور جا کے میں اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دوں گا. میں نے سوسائڈ کر لینی ہے، میں نے مر جانا ہے، اور بس اب میرا کوئی مشن نہیں ہے، میں واپس مکہ نہیں آؤں گا. تو یہ کہہ کر نا یہ نکل جاتے ہیں اور جدہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کی فیملی کو پتہ ہوتا ہے، اور جا کے وہاں سے کوئی شپ پکڑنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. اب پیچھے مکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ عمیر بن وہب ان کے کزن ہیں. اب عمیر بن وہب کی اور صفوان بن امیہ کی ہم نے ایک بڑی مشہور سٹوری بڑی ڈیٹیل میں پہلے کی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ یہ دونوں ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے سائے میں، اور عمیر بن وہب نے کہا کہ واللہ اگر مجھے جو ہے نا وہ اپنی فیملی کا، اپنی بیٹیوں کا اور میرے سر پہ جو قرضہ ہے اس کی پرابلم نہیں ہوتی نا، تو میں مدینہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آتا، نعوذ باللہ.
تو اس پر صفوان بن امیہ نے کہا، جو کہ بہت پیسے والا تھا، بہت اس کا اسٹیٹس تھا، اس نے کہا کہ اچھا بس یہ بات ہے، تمہیں یہ چیز روک رہی ہے، تو تم جاؤ، تمہارے پیچھے تمہاری بچیاں جو ہیں اور تمہارا قرضہ وہ سب میں دیکھ لوں گا، میں ٹیک کیئر کر لوں گا، وہ آج سے میری ذمہ داری، تم جاؤ جا کے یہ کام کر کے آؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے تیسرا کہ کوئی یہ بات نہیں کہ عمیر بن وہب جاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے حضرت عمر بن خطاب پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں، ان کو پکڑ کے لاتے ہیں اور یہ شو کرتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے بعد کہ میں جو ہے وہ فدیہ لے کر آیا ہوں اور قیدی چھڑانے کے لیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ اپنی گردن کے گرد یہ تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے، تو عمیر بن وہب کہتے ہیں یہ تلوار اس نے ہمیں کیا جو ہے نا فائدہ دے دیا، یہ بدر کے دوران اس نے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ تو بس میں نے ایسے ہی لٹکائی ہوئی ہے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو عمیر، تم نے اور صفوان نے یہ پوری پلاننگ کی خانہ کعبہ کے اس میں بیٹھے ہوئے اور تم یہاں پہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہو۔ تو اس موقع پر عمیر بن وہب اسلام قبول کر لیتے ہیں اور بہت زبردست صحابیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ واپس جاتے ہیں اور جہاں پر صفوان بن امیہ جو ہے وہ لوگوں کو کہتا پھرا ہوتا ہے بس تم لوگ انتظار کرو، ایک بڑی زبردست خبر آنے والی ہے مدینہ سے۔ اور جب خبر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو صفوان بن امیہ کمپلیٹلی اس کو ابینڈن جو ہے نا اس کو کر دیتے ہیں اور اس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں نے جو کچھ تمہیں کہا تھا اب میں اس میں سے کچھ نہیں کرنے والا اور یہ وہ۔ تو عمیر بن وہب وہ ہیں، اور عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کی دوستی یاری کزنز بھی ہیں، مگر ان کی دوستی بہت ہی مشہور ہے، بچپن سے بہت بہت قریبی دوست ہے۔ تو جب عمیر بن وہب کو پتہ چلتا ہے صفوان بن امیہ کا پلان کہ میں جو ہے میں جا کے میں نے سوسائڈ کر لینی ہے، اب میں نے واپس نہیں آنا، کیونکہ صفوان بن امیہ علی اعلان اپنی فیملی کو یہ بتا کر گیا ہوتا ہے پہلے کہ اگر کچھ بھی اس طرح کا ہو گیا تو میں وہیں سے بھاگ جاؤں گا، اور وہ بھاگ گیا ہے، اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو عمیر بن وہب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں صفوان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور مجھے اس کا تمام ٹریک ریکارڈ معلوم ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، وہ اپنے لوگوں کا لیڈر ہے اور اس کے لوگ، اس کی فیملی، اس کا ٹرائب اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو بہت ہی اڈور کرتے ہیں، تو وہ اس کو سنتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکہ میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی رہے، مکہ میں کسی قسم کا انتشار نہ پھیلے، تو میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف صفوان بن امیہ بلکہ اس کے جو قبیلے کے لوگ ہیں، جو فیملی کے لوگ ہیں، ان کو بھی ہم ون اوور کر لیں، یعنی کہ اسلام ان کے بھی دلوں میں گھر کر لے، وہ اسلام سے محبت کریں۔ اور وہ اسی طرح کریں گے کہ اگر صفوان جو ہے نا اس کو بخش دیا جائے، اس کے اوپر مطلب اس کو مارا نہ جائے اور اس کو امان دے دیں آپ۔ تو اسی طرح سے اور پھر بتاتے ہیں عمیر بن وہب کہ صفوان اس طرح سے بھاگ کر جو ہے وہ جدہ کی پورٹ پہ چلا گیا ہے، جہاں سے اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یمن کی طرف جائے گا بائی شپ اور رستے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ تو یا رسول اللہ آپ پلیز اس کو ایمنیسٹی، پروٹیکشن، امان دے دیجیے، آپ اپنی اس کو امان دیجیے اور اپنا ورڈ یعنی کہ پرومس دے دیجیے، آپ یہ وعدہ کر لیجیے کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا کہ اگر وہ واپس آئے گا تو پلیز یا رسول اللہ۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے اس کو امان ہے، وہ واپس آئے گا، یہاں پہ رہ سکتا ہے، وہ سیف ہے میری طرف سے۔ تو اس کے بعد عمیر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کسی قسم کا انڈیکیٹر بھی دے دیں، مجھے کوئی ایسی نشانی دیں جو میں لے کر جاؤں، اس کے بعد اس کو یقین آ جائے اور باقی تمام لوگوں کو بھی یقین ہو کہ یہ آپ کی طرف سے امان دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت کوئی ان کو لکھا ہوا سرٹیفائیڈ نوٹ یا کوئی اس ٹائپ کی چیز تو نہیں تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامہ پہنا ہوا تھا، اپنی جو پگڑی پہنی ہوئی تھی، وہ اتار کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں عمیر بن وہب کو کہ یہ نشانی ہے، یہ لے جاؤ، اور اگر کوئی پوچھے تو ان کو بتا دینا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ پروٹیکشن دی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پروٹیکشن لے کے، ان کا امامہ لے کے، یہ فوری طور پر عمیر بن وہب جو ہے نکل جاتے ہیں، جیسے انہیں خبر ملتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے، اور یہ جدہ کی پورٹ کی طرف نکل جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے عمیر بن وہب جو ہے وہ پا لیتے ہیں صفوان بن امیہ کو، اور کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے اس وقت مطلب جسے کہتے ہیں بورڈنگ کرنے ہی والے تھے، وہ شپ کے اوپر، کسی کشتی کے اوپر، یا ان کی بات چیت ہو گئی تھی، یا وہ اس دن اگلے دن علی صبح ان کی بورڈنگ ہونی تھی، تو بالکل وہ آن دا ورج آف لیونگ تھے۔
تو عمیر بن وہب جو ہے وہ ان کو پا لیتے ہیں وہاں پر. تو جیسے یہ ان کے قریب پہنچتا ہے تو صفوان بن امیہ ان کو دیکھتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ بہت غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں اچھا تم ٹریٹر. ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ٹریٹر کا خطاب ملتا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ تم اب آ گئے ہو, اب تم مجھے یہاں تک میرے پیچھے آ گئے ہو, تم مجھے مارنا چاہتے ہو, اتنا تم جو ہے وہ اپنے نبی کے اس میں اتنا زیادہ وہ ہو گئے ہو کہ تم مجھے یہاں تک مارنے کے لیے آ گئے ہو, تو چلے جاؤ یہاں سے, میں اپنے آپ کو خود ہی مارنے جا رہا ہوں, مجھے پیس میں مجھے جو ہے نا وہ چھوڑ دو. تو عمیر کہتے ہیں کہ نہیں, میں تمہیں بالکل ہرگز مارنے نہیں آیا ہوں, میں تو یہاں پر آیا ہوں اس بہترین انسان کی طرف سے اور تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہیں امان دے دی گئی ہے. اس بہترین انسان کی طرف سے جو دنیا کے لیے رحمت ہے, میں ان کی طرف سے تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہیں امان دے دی گئی ہے. اور انیشیلی ڈیفینیٹلی صفوان جو وہ بالکل بھی اس بات پہ یقین نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کیا بات ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, کیسے وہ مجھے امان مل سکتی ہے, جبکہ میں تو ان کے اسٹون چیسٹ اینیمیز میں سے ہوں, مجھ سے بڑھ کر تو شاید ان کا کوئی اتنا دشمن ہی نہیں ہے. تو عمیر ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ظاہر ہے کہ وہ کلا, وہ جو پگڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو, یہ انہوں نے مجھے اس کے طور پہ دی ہے, ضمانت کے طور پہ دی ہے, اور یہ نشانی کے طور پر ہے کہ تم کو جو ہے نا وہ یہ ایمنیسٹی پرووائڈ کر دی گئی ہے, اور میں تمہارے پاس دنیا کے بہترین انسان کی طرف سے آیا ہوں. وہ تمہارے کزن بھی ہیں, وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں, وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے, سب سے زیادہ جو ہے نا وہ کائنڈ اور آنریبل, اتنے زیادہ رسپیکٹفل اور آنریبل انسان کوئی اور نہیں ہے. اور ان کی جو کنگڈم ہے وہ تمہاری کنگڈم ہے. ظاہر ہے وہ تمہارے جو ہے وہ کزنز میں سے ہیں, تمہارے رشتہ داروں میں سے ہیں, تو ان کی جو کنگڈم ہوگی وہ تمہاری کنگڈم ہے, ان کی جو عزت ہے وہ تمہاری عزت ہوگی, اور ان کا جو رتبہ, جو مرتبہ ہوگا عربس کے بیچ میں, وہ سب تمہارا بھی ہوگا. تو تم اس بات کو سمجھو. اب آپ یہاں پہ نوٹس کریں کہ یہ والی جو ٹاک ہے نا کہ خاندانی برتری اور خاندان سے ریلیٹڈ اور خون کی برتری کہ جی نوبلٹی, فیملی نوبلٹی, یہ جاہلیت کی باتیں, یہ اسلام میں نہیں تھیں. لیکن عمیر کو معلوم ہے کہ صفوان ابھی اس دور میں سے باہر نہیں نکلا, ذہنی طور پہ وہ اسی دور میں, تو وہ شاید ان باتوں کے اوپر زیادہ رسپونڈ کرے گا بنسبت جو ہے وہ کسی مسلمان کے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک صفوان جو ہے وہ رک جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ رک جاتا ہے اور عمیر بن وہب کی ان باتوں کے اوپر, اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کیا انہوں نے مجھے یہ ایمنیسٹی دے دی. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی قلعہ ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہوا تھا جب وہ مکہ میں انٹر ہو رہے تھے, تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے, یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, عمیر جو ہے وہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد عمیر بن وہب جو ہے وہ صفوان بن امیہ کو راضی کر لیتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ واپس مکہ چلیں, آپ کو فل ایمنیسٹی ہے, آپ کو کوئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں, آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں, آپ اپنے فیملی کے بیچ میں رہیں, آپ کا اسٹیٹس, آپ کا کچھ نہیں چھینا جائے گا, آپ ویسے ہی رہ سکتے ہو. صفوان بن امیہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہے, لیکن یہ عمیر بن وہب کے ساتھ اس امان کے اوپر واپس آنے کو تیار ہو گئے. تو اب یہ لوگ واپس جا رہے ہیں, رستے میں ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. تو صفوان پوچھتا ہے عمیر سے کہ کتنی دفعہ تم لوگ نماز پڑھتے ہو دن میں؟ تو جو ہے وہ کہتے ہیں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں. تو صفوان کہتے ہیں 5 دفعہ نماز پڑھنی پڑتی ہے. مطلب یہ ایک اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو نیو مسلمز ہوتے ہیں, جو کانورٹس ہوتے ہیں, ان کا پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے او مائی گاڈ 5 times a day نماز پڑھنی پڑے گی. اور پھر صفوان پوچھتے ہیں عمیر بن وہب سے کہ جو ہے وہ تو ہر دفعہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں, یہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں, آپ کی امامت کرتے ہیں؟ تو عمیر بن وہب کہتے ہیں ہاں بالکل, یہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں 5 دفعہ نماز میں. تو اب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, مکہ پہنچ جاتے ہیں, تو صفوان بن امیہ اپنے گھوڑے پر ہی بیٹھا ہوا ہے, وہ نیچے نہیں اترتے گھوڑے سے. جس طرح آپ کہیں نا کہ انہوں نے پلان بی ریڈی رکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی, اگر عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں صحیح ثابت نہ ہوئیں کہ مجھے واقعی جو ہے ایمنیسٹی مل گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو میں یہیں واپس ایڑ لگاؤں گا گھوڑے کو, اور میرا تیز رفتار گھوڑا ہے اور میں دوڑتا ہوا نکل جاؤں گا باہر.
تو وہ گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے، جم کے بیٹھا ہوا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیوں بیٹھے ہو، نیچے آ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے وہ صفوان آپ نیچے آ جاؤ. لیکن صفوان جو ہے نا وہ وہاں سے اوپر سے ہی بیٹھا ہوا، وہ شاؤٹ کر کے تمام حرم کے سامنے زور سے پکارتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ عمیر نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے میری پروٹیکشن کی، میری امان کا حکم دیا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں صفوان، یہ بالکل سچ ہے، تم گھوڑے سے نیچے آ سکتے ہو، تمہیں امان ہے پوری طرح سے، تمہیں گھوڑی. تو اس وقت بھی صفوان ابھی بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے کم از کم 2 مہینے دیے جائیں گے، مطلب 2 مہینے تک تو یہ آپ کی پروٹیکشن میرے لیے قائم رہے گی، چاہے میں اسلام قبول کروں نہ کروں، یعنی کہ میں اپنے طور سے جس طرح بھی رہوں گا، لیکن مجھے ہی 2 مہینے کی پروٹیکشن رہے گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں 2 نہیں، تمہیں 4 مہینے کی دی جاتی ہے، تم نیچے آ جاؤ گھوڑے سے. تو اس پر جو ہے صفوان بن امیہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتا ہے اپنی امان، اور لیکن اسلام نہیں قبول کرتا. اب اسلام کب قبول کرتا ہے صفوان بن امیہ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ہی چند مہینوں میں، اسی امان کا جو 4 مہینے کی امان کا ٹائم دیا ہے، اس کے دوران ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلد غزوہ حنین ہوتی ہے، اور طائف جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اس کو وہ طائف پورا کا پورا اسلام کے انڈر آتا ہے. تو اس موقع کے اوپر نا، غزوہ حنین کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان سے 100 آرمرز کا مطالبہ کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ صفوان، تم نے جو ہے نا وہ آرمی کو 100 آرمرز پرووائڈ کرنی ہے تقریباً. تو صفوان اس وقت ظاہر ہے رچسٹ پیپل ہے، مکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے، اور یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ اتنا جسے کہتے ہیں نا پکا قسم کا بزنس مین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے فورس کر رہے ہیں کہ مجھے یہ دینا ہی پڑے گا، اور میری کوئی چوائس نہیں ہے اس میں کہ میں ہاں یا نہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یا آپ مجھ سے سمپل ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب یہ آپ کا حکم ہے یا یہ آپ کی ریکویسٹ ہے، تو جس میں کہ میری کوئی چوائس ہو سکتی ہے. تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ ایک گارنٹیڈ لون ہے، یہ میں تم سے ادھار لے رہا ہوں، گارنٹیڈ لون ہے، یعنی کہ اس کا تمہیں یہ تمہیں واپس اس کی قیمت ضرور ملے گی، اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر ہی ملے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں، اس کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ وہ کتنا بزنس مین ہے، تو وہ اسے اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے لون لینے کی، وہ حاکم ہیں وہاں کے، اور وہ حکم دے سکتے ہیں، وہ چھین بھی سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گارنٹیڈ لون ہے جو میں تم سے مانگ رہا ہوں. تو آئی ایم گوئنگ ٹو بورو اٹ فرام یو اینڈ اٹ از گارنٹیڈ دیٹ اٹ ول کم بیک ٹو یو. تو بہرحال صفوان جو ہے وہ یہ دے دیتا ہے. اب یہ ان لوگوں میں سے تھا صفوان جو کہ موجود تھے غزوہ حنین کے موقع پر، طائف کے اس کے موقع پر، مگر یہ لڑے نہیں تھے مسلمانوں کے، یہ مسلمان تھے نہیں، اور یہ انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے صرف یہ جو ہے وہ مدد کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب غزوہ حنین جیت لی گئی اور مسلمانوں کے پاس اتنا مال غنیمت آیا کہ اس سے پہلے شاید کسی بھی، اور ہم ہر وار کے موقع پر یہ کہتے جاتے ہیں کیونکہ ہر وار میں پہلے سے زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملتا ہے. تو یہ جو مال غنیمت تھا نا، اس کو دیکھ کے صفوان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، اور وہ پوری کی پوری ویلیز شیپ کی، یعنی کہ بھیڑوں کی اور مویشیوں کی پوری ویلیز بھری ہوئی تھیں، اتنا زیادہ مطلب مال آیا تھا. اور وہ لٹرلی صفوان جو ہے نا وہ ڈرول کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہرحال ایک ایسا انسان تھا جو کہ پیسے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، جس کی نظر میں پیسے کی بہت زیادہ اہمیت تھی. تو وہ اس پہ ڈرول کر رہا تھا لٹرلی. تو اس کو امیز ہو رہا تھا. تو اس کو دیکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو، تم اس پر حیران ہو یہ سب دیکھ کے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں، کون ہے جو حیران نہیں ہوگا، اتنا بڑا اتنا مال غنیمت ہم نے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ، یہ سب تمہارا.
وہ پوری کی پوری ویلی آف شیپس جو تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی. اور وہ اتنا حیران ہوا, کہتے کہ یہ کیسے, مطلب کیوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ تم کو کہا تھا نا کہ تم سے گارنٹیڈ لون لیا گیا, تو سمجھو کہ یہ تمہارا اس کا ریٹرن ہے, یہ سب تمہارا. تو اور یہ اس سے کہیں زیادہ تھا, یعنی کہ یہ ملینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ہوں گے اس وقت کے حساب سے اور آج کے حساب سے بھی, جو اس کو دیے جا رہے تھے ان 100 دھاتی میٹل کی جو آرمرز تھی اس کے عوض جو اس سے لی گئی تھیں. تو اس پر صفوان نے کہا کہ اس طرح کا گفٹ, اس طرح کا انعام جو ہے نا, یہ کسی نبی کے دل سے ہی آ سکتا ہے, یہ کوئی عام انسان تو دے ہی نہیں سکتا. یہ کسی ریگولر انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ اتنا بڑا انعام کسی کو دے سکے, یہ کسی نہ کسی نبی کے دل سے ہی نکل سکتا ہے. تو یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت صفوان کہتا ہے کہ میرے دل میں جو ہے وہ اسلام نے گھر کرنا شروع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی کی وجہ سے. اور دیکھا جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کا ایک اور سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ برائب دیے, لٹرلی رشوت دے کے جو ہے نا وہ اس کا اسلام اس سے منوایا ہے کہ جس چیز کو جو شخص زیادہ اپنے لیے مقدم سمجھتا ہے اس کے لیے پیسہ تھا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسہ دے کے جو ہے نا اس کا ایمان بالکل خرید لیا کہہ لیں, یا اس نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی اتنا سنسیئر ہے, اس کے لیے واقعی دنیاوی چیزیں تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتی, دنیاوی کنگڈم اس آدمی کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی. تو جس آدمی کے لیے نہیں کرتی تو اس کا رابطہ یقیناً کسی بہت بڑی ہائی پاور کے ساتھ ہی ہے, جس کی وجہ سے اس کے لیے اتنی دولت, مال دولت, یہ کنگڈم, پورا شہر اور پوری سلطنت کوئی میٹر نہیں کر رہی اس کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہائی پاور کے ساتھ ہے. تو اب یہاں پر آ کر جو ہے صفوان نے اس موقع پر اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد ایک شہادت کی موت جو ہے وہ ہوتی ہے اگلی جنگوں میں. اور کہتے ہیں کہ بہت عبادت گزار, بہت زہد اور تقوی والا انسان جو ہے بعد میں صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے, اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا اختتام بہترین اختتام ہوتا ہے. تو جناب آج کا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, مگر سٹوریز میرے پاس ابھی بھی ہیں, ابھی بھی یہ سٹوریز ختم نہیں ہوئی ہیں. 2-3 اور بھی ایسی نامور کنورژنز ہیں جو کہ ان 3 ہفتوں کے بیچ میں ہوتی ہیں. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. رمضان ہے, اگین آپ لوگوں کو یاد دلا دوں کہ یہ مہینہ مغفرت کا ہے, یہ مہینہ رحمت کا ہے, یہ مہینہ آگ کے طوق سے, قبر کے عذاب سے آزادی کا ہے. تو اپنے لیے بہت دعا کریں, مجھے بھی بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اگر ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکے تو پھر ہمارا جو وہ ہے نا بہت کم ہو جاتا ہے, تھریش ہولڈ بہت کم ہو جاتا ہے کہ ہم اگر اس مہینے میں اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکے تو بعد میں ہم کیا کریں گے. تو ضرور بہت ساری دعائیں کریں اپنے لیے, اور بہت سارا اپنے آپ کو انگیج رکھیں کہ آپ بہترین 3rd لیول کا جو ہے نا وہ سائم بن سکیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.